موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا تھا نا روزہ ایک روزہ اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اس کی فضیلت ایک روزے زندگی بھر کے روزے رکھتا رہے رمضان کی علاوہ زندگی بھر جس میں گرمی اور سردی بھی آئی رمضان کے ایک روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اتنا بڑا جائے خدا کے قسم ہم اگر اس کی فضیلت کو دیکھیں نا تو پسند کریں اور اس کے اجر و ثواب کو دیکھیں اللہ نے بہت نوازا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت نوازا کھاتا صحیح ہے پیٹ بھرتا ہے پیٹ مانگتا ہے بھوک ہوتی ہے اپنی توانائی کو باہر رکھنے کے لیے کھاتا ہے رحمت کائنات نے فرمایا سحری کھاتا ہے نا روزے کے لیے سحری کھانے کا جو ثواب بھی الگ ہے روزہ سحری کے کھانے کا بھی ثواب الگ ملتا ہے افطاری کرتا ہے یہ پہلی امتوں کو نہیں ملی افطاری کرتا ہے افطاری اس وقت ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے میں کھاؤں اور پیوں تقاضا ہے بشری ہے تقاضا ہے ضرورت ہے بھوک ہے پیاس ہے اس کو ضرورت ہے اس بات کی لیکن جب افطاری کرتا ہے تو افطاری کرنے کا ثواب بھی الگ ملتا ہے اگر کسی کو افطاری کرا دیتا ہے تو اس کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور اس کو بھی اتنا ثواب ہے اللہ اس کے روزے میں کمی نہیں کرے گا اجر و ثواب میں اس کو پورا اجر و ثواب افطاری کرانے والے کو اس کے بدلے میں اور اجر و ثواب عطا کرنا ہے جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں پیٹ بھر کر نعمتوں سے نوازے گا صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی مشکل ترین زندگیاں تھی بہت مشکل زندگیاں گزاری انہوں نے ان کے پاس تو ایک کھجور ہوا کرتی تھی جس کے حصے بنایا کرتے تھے 2-3 حصے بنا کر چلو اس حصے سے روزہ کو افطار کر لو اس حصے سے تم افطار کر لو کبھی نہیں ملتا تھا تو گٹھلی پر کوئی جوس لیتے تھے روزہ افطار کر لیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک سنا تو جذبہ بڑھا اگر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی میں استطاعت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کے حصے سے بھی اگر کسی نے روزہ کسی کا افطار کروا دیا اس کو بھی اتنا اجر ہوگا ایک گھونٹ پانی پلا دیا ایک گھونٹ دودھ پلا دیا ایک گھونٹ لسی پلا دی اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اتنا اجر و ثواب ملے گا رکھنے والے میں کمی نہیں ہوگی یہ سحری افطاری کا الگ اللہ نے اجر و ثواب عطا فرمایا اس کی الگ برکتیں اللہ فرماتے ہیں میں مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیتا ہوں رزق بڑھا دیتا بڑھتا نہیں بڑھتا الحمدللہ شام کو بھی دیکھتے تو بڑا ہوتا ہے افطاری کے وقت بھی دیکھتے تو بڑا ہوتا ہے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا اور پکا ہے جو مریض ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ مؤخر کر دے جب اس کی طبیعت درست ہو جائے بیماری کا افاقہ ہو جائے تو روزے کو قضا کر دے رمضان کے بعد روزے کو قضا کر دے اگر ایسی بیماری ہے جس میں تسلسل ہے بڑھ رہی ہے کام ہونے کے کوئی چانس نہیں
اور اتنی کمزوری ضعف ہوتا جا رہا ہے، اس میں فرمایا کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ انما العسر یسرا، اللہ نے اسلام میں سختی نہیں کی، آسانی پیدا کی ہے، دقت پیدا نہیں کی کہ تو ماری یا نہ مار، روزہ رکھ، نہیں، تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ جا، نماز ضرور پڑھ، نماز ضرور پڑھ، نماز کی معافی نہیں، جب تک تمہیں ہوش ہے نماز کی معافی نہیں، بے ہوش ہو جائے گا تو نماز کی معافی نہیں، پھر بھی جب ہوش آئے گی کہ نماز ادا کرے گا۔ نماز تو کسی صورت معاف نہیں، روزے تو سال کے بعد آتے ہیں، روزے تو سال کے بعد۔ قرآن پاک یہ رمضان اور مبارک کے اندر اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا، لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر کی رات، رمضان اور مبارک کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن رمضان اس کا جوڑ پیدا کر دیا، جوڑ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں نے رمضان اور مبارک میں قرآن نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن، رمضان ایسا جوڑ، ایسا جوڑ، خدا کی قسم، افطاری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گھنٹے کے بعد پھر آ جاتا ہے قرآن سنتا ہے۔ کیا کمال ہے خدا کی قسم، کیا روح میں غذائیت آتی ہے، روح میں تازگی آتی ہے، قرآن سنتا ہے انسان، روح میں تازگی آتی ہے، تازگی۔ قرآن اب سنتا ہے، اس کی ساری توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے، ایک ایک لفظ پر توجہ کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک حرف پر توجہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن سنتا ہے نا، قرآن سنتا ہے، رمضان میں قرآن سنتا ہے، روح کو غذائیت ملتی ہے، تھک بھی جاتا ہے، انسانی بشریت ہے، تھک جاتا ہے، انسان ہے، تھک جاتا ہے، تھکے ہوئے کبھی ایک سے کھڑا ہو کر کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کرسی کا سہارا لیتا ہے، کبھی کھڑے ہونے کا سہارا لیتا ہے، لیکن قرآن سنتا ہے۔ قرآن دونوں شفاعشی انسان کے، ایک قرآن ایک رمضان، دونوں کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے، ایک قرآن ہے ایک رمضان ہے۔ رمضان قیامت کے دن جب میری اور آپ کی پیشی ہوگی نا اللہ کے ہاں، سبھی کی ہونی ہے، سبھی کی پیشی ہونی، سبھی، سب نے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ یا پوچھے گا نا کیا کہا، کیا مل کر آئے، تو رمضان اور مبارک کا روزہ آئے گا، روزہ کر اللہ سے کہے گا یا اللہ اس طرح سفارشی نہیں آتے، یہ ذرا اس کو کچھ نہ کرنا، گانے میں آ جاتے ہیں، ذرا مہربانی کرے ہو، رمضان آئے گا، یا اللہ یہ تیرے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا، ایسا سفارشی ہے، کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ یہ تیرے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا، کوئی سوٹا نہیں کھڑا ہے کہ تم نے روزے رکھ رہا ہے نانا کا ماروا، کسی نے کوئی اس پر زبر کی ہے، جبر کی ہے، نہ، وہ کہتا ہے رمضان اللہ یہ تیرے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا، تو جو تیرے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا، اللہ میں رمضان تیرا بھیجا ہوا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے، ایسا سفارشی کھڑا رہے گا، کھڑا رہے گا۔ دنیا میں سفارشی ہوتی ہیں کئی قسم، تین قسم، ایک سفارشی کہتا ہے اور جی کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کام ٹھیک کی رکھیے، دستخط کی الگ الگ ہوتے ہیں، ٹیلی فون کی لینگویج الگ الگ ہوتی ہے،
سسٹم الگ الگ ہوتا ہے. 2 نمبری نہیں ہوگی. رمضان کھڑا ہے، رمضان کہے گا اللہ میں شفاشی ہوں، تیرے لیے بھوکا پیسہ رکھا تھا نا، یہ لفظ تیرے لیے بھوکا پیسہ رکھا تھا نا، اسے معاف کر دے، میں شفاشی ہوں، اسے معاف کر دے. اس وقت تک جائے گا نہیں جب تک اس کی بخشش نہیں ہوتی. ایسا وفادار شفاعت کی اہمیت بھوکے پیسے رہ رہے ہیں، ایسا وفادار ہے رمضان. ابھی رمضان ہٹا نہیں، قرآن آ جائے گا. قرآن آ جائے گا. قرآن آ کر کیا کہے گا؟ اللہ نے تیری کتاب ہو نا، تو نے رمضان میں مجھے نازل کیا نا. یہ تھکا ہوا ہوتا تھا، اس کی طبیعت نہیں مانتی تھی، کہتا تھا لیٹ جاؤں، آنکھیں بھی اس کی باندھے ہوئی ہوتی تھی، طبیعت نہیں مانتی تھی، پھر بھی آ جاتا تھا کہ پھر سنتا تھا تیرے قرآن کو، تیرے قرآن کو سنتا تھا. اللہ کے مجھے سنتا تھا، طبیعت نہ چاہتے ہوئے پھر بھی سنتا تھا، تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے پھر بھی سنتا تھا. اللہ یہ سنتا تھا. میں تیری کلام ہوں نا، میں سفارش کرتا ہوں اللہ تو اس کو بھی معاف کرنا. قرآن بھی سفارشی بن جائے گا، رمضان بھی سفارشی بن جائے گا. سبحان اللہ. پہلے بخشش اس کی پہلے ہی رمضان کی وجہ سے ہوگی. قرآن کے سفارش کرنے سے اس کے جنت کے درجات بلند ہو جائیں گے. جنت کا درجہ بلند ہو جائے گا، 1 2 3 درجے اوپر چڑھ جائے گا. جنت کی بہت سی کیٹیگریاں، جنت کے بہت سے درجے اور اونچے درجوں میں چلا جائے گا. اس کو اللہ اعلیٰ درجے کا عطا دے گا. بخشش تو پہلے ہو گئی، رمضان کی وجہ سے قرآن کی سفارش سے درجے بلند ہو جائیں گے. یہ درجوں جنت کے محلوں میں، جنت کے باغ خانوں میں گھومتا ہوا نظر آئے گا، خوشیاں مناتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے جو کمایا رمضان میں آج مجھے اس کا صلہ مل گیا ہے. قرآن اور رمضان دونوں منسلک ہیں آپس میں. اور جب آپ تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، یقیناً طبیعت بہت تھکی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت رب سے مانگا کرو. جیسے مزدور نہیں، مزدوری کرتا نا، ادھر تو کرتے ہی کرے گا نہیں. اگر صحیح طریقے سے مزدوری کرتا تھک جاتا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے. رب کے سامنے جب ہم روز کھڑے ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں، جسم تھک جاتا ہے، جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، اس وقت رب سے تھکے ہوئے ہاتھ سے، تھکے ہوئے جسم سے مانگا کرو، اس سے مانگا کرو. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ طبیعت کو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بڑے خزانوں کا مالک ہے. مانگا تو کرو، خدا کی قسم مانگا تو دیکھو، وہ ایسے غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا میری اور آپ کی سوچ وہاں پہنچ نہیں سکتی. وہ دیتا ہے، وہ داتا جو ہے سب کا داتا ہے، وہ ایک ہی تو داتا ہے، وہ اللہ ہے. وہ دیتا ہے، سب مانگنے والوں کو دیتا ہے، سب مانگنے والوں کو دیتا ہے. اس وقت مانگا کرو، اور ایک مانگا کرو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے. اس وقت بھی انسان کی طبیعت بہت تھکی ہوتی ہے، نڈھال ہوتی ہے، اور افطاری کے بنانے کے چکر میں دعا کو نہ بھولا کرو، دعا کو نہ بھولا کرو، دعا مانگا کرو. گھر میں آدھا گھنٹہ پہلے چلا جایا کرو، گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو، ان کے ساتھ افطاری کا انتظام میں ہاتھ بٹایا کرو. کوئی برتن رکھ دیے، کوئی پکوڑے لا کر رکھ دیے، کوئی دسترخوان بچھا دیا، کوئی پانی لا کر رکھ دیا، ان کے ساتھ معاملت کیا کرو. پھر جب 5 15 20 منٹ رہتے ہو سب کو بٹھا دیا کرو. بچوں کو، اہلیہ کو یہ نہ ہو کہ آپ افطاری کر رہے ہیں، اہلیہ چولہے پہ کھڑی ہے، آپ افطاری کر رہے ہو، وہ بیچاری چائے بنا رہی ہے یا روٹی بنا رہی ہے. نہیں، سب کو بٹھا دیا کرو، کہو اللہ سے مانگو،
اللہ سے مانگو، خدا کی قسم تمہیں بھی مزہ آئے گا مانگنے کا، دینے والا بھی عطا فرما دے گا۔ مانگو تو صحیح، بڑے دیر پر اور دن ضائع کر دیے ہم نے، پچھتائیں گے خدا کی قسم جب رمضان چلا جائے، پچھتائیں گے پچھتائیں گے۔ ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنا لو، قیمتی بناؤ، قیمتی بناؤ۔ ابھی تک لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں رمضان آیا، نوجوان پھرتے رہتے ہیں، ادھر سڑک پہ ادھر گلیوں میں پھر رہے ہیں، ادھر تراویح ہو رہی ہے وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں۔ نوجوانوں، یہ تمہاری جوانی اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ جوانیاں بھی رب دیتا ہے، بڑھاپا بھی رب دیتا ہے۔ ایک بابا تھا نا، وہ بیچارہ بوڑھا تھا، یوں اڑ کر چل رہا تھا، لاٹھی کے سہارے سے کر رہا تھا۔ ایک بچہ ہے، بابا جی یہ تیر کمان کتوں